السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ قابل قدر بزرگان محترم، آپ حضرات کے سامنے جن آیات کی تلاوت ہوئی ہے یہ سورہ مؤمنون کی ابتدائی آیات ہیں۔ اور سورہ مؤمنون اٹھارہویں پارے کے بالکل شروع میں آتی ہے۔ اس سورت کے اندر 118 آیات اور 6 رکوع ہیں، جن میں سے 11 آیات کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ان مومنین کا ذکر فرمایا ہے، ان ایمان والوں کی صفات کا ذکر فرمایا ہے جن سے فلاح کا وعدہ کیا گیا ہے، کامیابی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یعنی یہ وہ مومن متصف ہیں جو فلاح یافتہ ہیں۔
ان فلاح یافتہ ایمان والوں میں سے پہلی جو صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ نماز کے اندر خشوع کا ہونا ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ ایمان والے اپنی نمازوں کے اندر خشوع کو اختیار کرتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ خشوع اور خضوع کے تعلق سے مختصر باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں۔ بزرگان محترم، ہم لوگ نماز تو ادا کرتے ہیں لیکن اس کی فکر نہیں ہوتی کہ ہماری نماز سنت کے مطابق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ سنت کے مطابق نہیں ہوئی ہے تو جاننا کتنا ضروری ہے۔ نماز کو سنت طریقے کے مطابق پڑھنا ضروری ہے۔ دیکھیے، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ کہا ہے، نماز کے لیے دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یا خشوع ہے اور یا خضوع ہے۔ ایک لفظ شین کے ساتھ اور ایک لفظ غاف کے ساتھ۔ خضوع کہتے ہیں نماز کے اندر ظاہری اعضاء کو جھکا دینے کا نام ہے، اور خشوع کہتے ہیں نماز کے اندر دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کا نام ہے۔ اور نماز کے اندر دونوں مطلوب ہیں، خشوع بھی مطلوب ہے اور خضوع بھی مطلوب ہے۔ اب خضوع کسے کہتے ہیں؟ نماز کے اندر تو اعضاء کو جھکا دینے کا نام خضوع ہے، لیکن کیا ایک آدمی اپنے عقلی طریقے کے مطابق نماز میں جھک جائے اس کا نام خشوع ہو جائے؟ کیا اسی کا نام خشوع ہے؟ ایک سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، آدمی اپنی عقل سے نماز ادا کر رہا ہے یا کوئی طریقہ اپنی عقل سے نماز کے اندر ایجاد کر رہا ہے تو یہ بڑی غلط بات ہے۔ خضوع کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے نماز ادا فرمائی ہے اور جو طریقہ حضرات صحابہ کو سکھایا ہے اس طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کا نام خضوع ہے۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ قیام میں اللہ کے رسول نے کیسا کھڑا، رکوع کیا تو کیسے کیا، سجدہ کیا تو ہیئت اور کیفیت کیا تھی۔ ان کیفیات کو جاننا ہے اور ان کیفیتوں کے مطابق نماز کو ادا کرنا ہے، یہ معنی ہے خضوع کے۔ کلام پاک کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، جب اللہ کے حضور کھڑے ہوں تو قانت ہو کر کھڑے ہوں، بے حرکت کھڑے ہوں، نماز میں ادھر ادھر کی حرکتیں نہ کریں، ہاتھوں کو ہلانا، نگاہوں کو ہلانا، بدن کو ہلانا، یہ تمام افعال خلاف سنت ہیں۔ حضرات فقہاء اکرام فرماتے ہیں کوئی بندے نے نماز ادا کی اور کسی رکن کے اندر 3 مرتبہ بلا ضرورت اپنے ہاتھ کو حرکت دیا، کھجانا یا اپنے کرتے کو سیدھے کرنا، ماتھے پر سے پسینے کو پوچھنا، مکھیوں کو اڑانا، کنکریوں سے کھیلنا، 3 مرتبہ اگر کسی نے یہ رکن کے اندر کیا تو اس کی نماز فاسد ہو گئی۔ یہی وجہ ہے حضرات صحابہ کرام خلفائے راشدین نماز سیکھا کرتے تھے اور نماز کو سکھایا کرتے تھے۔ نماز سیکھنے کی چیز ہے، دیکھا دیکھی ادا نہیں کرنی چاہیے۔ جو طریقہ بچپن میں سیکھا تھا، دیکھ کر سیکھا تھا، اب بڑھاپا آ گیا ہے اسی طریقے پر ہماری نماز ہو رہی ہے، یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ ہماری نماز سنت طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو سب سے اول اس کے اندر قیام ہے۔ قیام کا سنت طریقہ کیا ہے؟
آدمی نماز کے اندر کیسے کھڑے ہو؟ اس کا سنت طریقہ یہ ہے، آدمی کا جسم یکسو ہو کر قبلے کی جانب ہونا چاہیے، اس کے پیر قبلے کی جانب ہو، سینہ قبلے کی جانب ہو، اس کا چہرہ قبلے کی جانب ہو۔ نماز کے اندر بلا ضرورت اگر سینہ قبلے سے ہٹ گیا تو نماز اس کی ختم ہو جائے، نماز اس کی باقی نہیں رہے گی۔ بالکل یکسو ہو کر یہ جسم قبلے کی طرف متوجہ ہونے چاہیے، اور سر اتنا جھکاؤ جس سے جہاں پر آدمی سجدہ کرتا ہے وہ مقعد اسے نظر آ جائے، اتنا جھکنا چاہیے۔ اگر کمر جھکا رہا ہے، کمر کو خم کر رہا ہے تو پھر ایک قیام کا طریقہ نہیں ہے، یہ خلاف سنت ہے۔ کوئی مفتی یہ نہیں کہے گا کہ نماز نہیں ہوئی، نماز تو ہو جائے گی، لیکن جو سنت کا نور ہونا ہے اور جو سنت کا حصول حاصل ہونا ہے وہ سنت کا نور حاصل نہیں ہوگا۔ بالکل سیدھے کھڑے ہونا ہے، کمر بالکل خم نہ ہو، کمر بالکل جھکی ہوئی نہ ہو، آدمی بالکل سیدھا ہو، صرف سر کا تھوڑا حصہ جھکنا چاہیے تاکہ سجدے کی جگہ اس کی نگاہ ٹکی رہے۔ جب سیدھے کھڑے ہو گیا، اب نیت کرنا ہے۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ بعض لوگ زبان سے ان مخصوص الفاظ کی ادائیگی کو ضروری سمجھتے ہیں جس کو ہم نیت کا نام دیے ہوئے ہیں، کہ میں جمعہ کی نماز کو آیا ہوں، 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں، امام کے پیچھے پڑھتا ہوں، قبلے کے رخ ہوتا ہوں۔ ان الفاظ کا کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، اور بعض موقعوں پر یہ بھی دیکھا گیا کہ امام رکوع میں ہوتے ہیں، اب خوف ہے جب وہ رکوع سے اٹھ جائیں گے تو رکعت مکمل ہو جائے گی، اس رکعت کو اثر نو پڑھنا ضروری ہوگا۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ بندہ ہے وہاں پر امام رکوع میں ہے، اب یہ نیت بنا کے کھڑا ہوا ہے، الفاظ ان ظاہری الفاظ کو کہہ رہا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، نہ واجب ہے نہ فرض ہے۔ وقت ہے زبان کے ادائیگی کے ساتھ الفاظ ادا کریں، کوئی حرج نہیں ہے، غلط بات بھی نہیں ہے، لیکن نیت کہتے کسے ہیں؟ دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ یہ بندہ مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کے اس کے پورا شعور ہے، پورا علم ہے، میں جمعہ کی نماز سے آیا ہوں، امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں اور یہ نماز فرض ہے، 2 رکعت ہے، جب ساری باتوں کا شعور ہے اور دل میں ارادہ ہے تو دل کے ارادے کے ساتھ بس اللہ اکبر کہہ لیا تو نیت مکمل ہو جائے۔ نیت اس کا نام ہے۔ نیت کے بعد ہے تکبیر تحریمہ، ہاتھوں کو اٹھانے کا مسئلہ۔ اب دیکھیں سنت اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی ہاتھوں کو نماز میں اٹھاتا ہے تکبیر تحریمہ کے لیے، تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں حرام کرنے والی تکبیر کو۔ کیوں حرام کرنے والی تکبیر؟ نماز سے پہلے حلال چیزوں کا کھانا جائز ہے، بات کرنا جائز ہے، سونا جائز ہے، ملاقات کرنا جائز ہے، سب چیزیں جائز ہیں۔ جب نماز میں آدمی اللہ اکبر کر کے رکعت باندھ لے تو ساری چیزیں حرام ہو گئی، کھانا حرام، سونا حرام، پینا حرام۔ اب یکسو ہو کر اللہ کی جانب اور نماز کی جانب متوجہ ہونا ضروری ہے، تو اس لیے اس کا نام تکبیر تحریمہ رکھا گیا۔ اب تکبیر تحریمہ کا طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ جب اٹھائیں تو دونوں ہتھیلیاں قبلے کی جانب ہونی چاہیے اور یہ انگلیاں بھی قبلے کی جانب ہونی چاہیے۔ بعض طریقہ دیکھا جاتا ہے کہ انگلیاں ایسے ہوتے ہیں اور بعض ایسے رکعت باندھتے ہیں اور بعض آسمان کی جانب اٹھاتے ہیں، یہ سارے کے سارے طریقے خلاف سنت ہیں۔ نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن سنت کا نور حاصل نہیں ہوگا، سنت میں نقص آ جائے گا، وہ نماز کامل اور مکمل نہیں ہوگی۔ تو اس کا لحاظ ہونا چاہیے۔
جب ہاتھ اٹھائیں تو انگوٹھوں کے دونوں پورے جو ہیں سرے جو ہیں یہ کانوں کے لو کے برابر ہونی چاہیے. اللہ اکبر. بات نیچے اٹھاتے ہیں, بات ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں, بس اشارہ کر دیا ہاتھ باندھ دے. پورا مکمل طریقہ ہونا چاہیے. اللہ اکبر. لفظ اللہ کے الف سے لے کر اکبر کی راہ پر ہاتھ باندھنے چاہیے. اللہ اکبر کہنے, اللہ اکبر. اللہ اکبر کہہ کے جب بندہ نماز شروع کرتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میرا اللہ جو ہے وہ ساری کائنات سے بڑا ہوا ہے. میرا اللہ وہ ہے جس کے لیے نماز کی ادائیگی ہو رہی ہے اور نماز کا اسلام کے اندر بڑا درجہ ہے. اس نماز سے میرا اللہ بڑا ہوا ہے. اللہ اکبر. اس استحضار کے ساتھ آدمی اللہ اکبر کہے پھر وہ نماز کا لطف آئے گا, پھر وہ نماز کا مزہ آ جائے گا. لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ نمازوں کے اندر ہم لوگوں کو خیالات منتشر کرتے ہیں. ہمیں سے ہر ایک یہ شکایت ہے کہ نماز ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں, کیا کریں, خیالات نہیں جاتے. نماز کے اندر وہ استحضاء نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہی ہے نماز کے جو ظاہری اعضاء ہیں اور ظاہری جو سنن ہیں, ظاہری جو آداب ہیں, اس کے اندر جب نقص آ جاتا ہے, کمی آ جاتی ہے تو پھر نماز کے اندر خیالات پیدا ہوتے ہیں. حضرات فقہاء کرام نے نماز کے اندر خیالات آنے کی یہ وجہ بیان فرمائی ہے. جب آدمی پورے سنن کا خیال رکھے, مستحبات کا خیال رکھے, فرائض کا, شرائط کا, واجبات کا خیال رکھے, پھر اس کا دماغ ادھر ادھر بھٹکے گا نہیں. بھٹکتا اسی وقت ہے جب آدمی بے فکر ہو کر نماز ادا کرتا ہے. جیسے چاہے یہ بڑا بوجھ میرے سر پر کھڑا ہے, بوجھ کو اتار دوں, جیسے چاہے ویسے اتار دوں. منافقین کی عادت تھی وہم کسالى, وہ ہارے جی سے نماز ادا کرتے تھے. ان کا مقصود یہ ہوتا تھا بھائی نماز ادا کر کے دکھانا ہے بس ہمیں, اس کا حصول ہمیں کوئی مطلوب نہیں, اللہ کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں یہ کوئی مطلب نہیں, بس نماز ادا کر دیا ختم کر دیا ہو گیا. بس صحابہ دور سے صحابہ اور رسول اللہ ہمیں مومن سمجھے بس اتنا ہے. وہم کسالى, ہارے جی سے وہ نماز ادا کرتے تھے. تو ہمارے نمازیوں کی حالت بھی یہی ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا بوجھ ہے, اتار دیا تو بس قیامت میں بچ جائیں, اور نماز جیسی ہو تیسی ہو, اس میں سنن کا کوئی خیال نہیں, مستحبات کا کوئی خیال نہیں. یہی وجہ ہے ہماری نمازیں وہ صحابہ سے ملتی جلتی نماز نہیں. نمازوں کے ذریعے حضرات صحابہ اپنے ہر مسئلے کو آسان کر لیتے تھے, ہر پریشانی کو آسان کر لیتے تھے. لیکن ہماری نمازیں وہ ہماری مشکلات کا سبب بن رہی ہے. وجہ یہی ہے کہ ہم اس کے اندر سنتوں کا کوئی خیال نہیں کرتے, آداب کا کوئی خیال نہیں کرتے. تو تکبیر تحریمہ میں ہاتھ جو اٹھانا ہے وہ بالکل قبلہ رخ ہونے چاہیے. ہتھیلیوں کو بھی قبلہ رخ رکھنا ہے اور انگلیوں کو بھی قبلہ رخ ہونا ہے, اور انگوٹھوں کے دونوں پوروں کو, دونوں سروں کو کانوں کی لو کے برابر اٹھانا ہے. بالکل سینہ قبلے کی جانب جھکا کر ایسے طریقے سے, یا ہاتھوں آسمان کی جانب نگاہیں اٹھا کر, ہاتھ اٹھا کر, یہ تمام طریقے خلاف سنت ہیں. اس کے بعد جب ہاتھ باندھنا ہے تو سنت طریقہ کیا ہے؟ بعض لوگ سینے پر باندھتے ہیں, بعض لوگ پیٹ پر باندھتے ہیں, یا کوئی اور طریقہ اپناتے ہیں. یہ تمام جو طریقے ہیں خلاف سنت ہیں. سنت طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے داہنے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر حلقہ بنائے. حلقہ بنانے کے بعد درمیان کی 3 انگلیاں کھلی چھوڑ کر بائیں ہاتھ کے کلائی پر آدمی مضبوطی سے باندھے. یہ طریقہ ہے سنت. بعض لوگوں کو دیکھا جائے ہتھیلی پر ہتھیلی رکھ دیتے ہیں, یا الٹا باندھ لیتے ہیں, یا ملا لیتے ہیں. یہ سارے کے سارے طریقے خلاف سنت ہیں. اس کو سنت طریقے سے, اس طریقے مضبوطی سے پکڑ کر ناف کے تھوڑا نیچے باندھنا ہے. یہ سنت طریقہ ہے. ناف کے تھوڑا نیچے, زیادہ نیچے پھر وہ غلط ہو جائے. جہاں پر پیٹ کی انتہا ہوتی ہے, جہاں پر پیٹ ختم ہو کر نیچے کا حصہ شروع ہوتا ہے, اس انتہا پر تھوڑا ناف کے نیچے
ہاتھ باندھ لینا یہ سنت طریقہ ہے. پھر اس کے بعد جب ہاتھ باندھا جائے تو پھر قرات کرنا ہے. سب سے اول ثنا پڑھی جائے گی. ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ جتنے الفاظ ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توصیف اور تعریف اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان فرمائی گئی ہے. جب اللہ کی تعریف کبریائی توصیف بیان فرمائی جا رہی ہے تو ان الفاظ کا ہمارے دلوں میں استحضار ہونا چاہیے کہ میں کن الفاظ سے تعریف کر رہا ہوں. کیا دیکھیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں قرآن کا سیکھنا مشکل ہے, الفاظ کو ادا کرنا مشکل ہے. کوئی مشکل نہیں ہے. کیوں مشکل نہیں ہے؟ قرآن کے اندر جو الفاظ آئے ہیں ان کی تعداد 29 ہے. 29 معنی 20 پر 3 20 پر 9 29 29 ہے. اب قرآن کریم کے جتنے الفاظ آئے ہیں وہ ان 29 الفاظ سے بنے ہوئے ہیں. اب ان 29 الفاظ میں سے بعض الفاظ وہ ہیں جس کا استعمال اردو میں بھی ہوتا ہے. اب بچے کچھ 9-10 الفاظ ہیں جن کی مشق ضروری ہوتی ہے تاکہ عربی کے اندر یہ تمیز ہو. ہا الگ ہے, ہا الگ ہے, واو الگ ہے, واو الگ ہے, زا الگ ہے, راء الگ ہے, سا الگ ہے, سین الگ ہے. ان الفاظ کی تمیز کے لیے اور ان کے معنوں کی صحیح ادائیگی کے لیے ان کی مشق کرنا ضروری ہے. اب جب ان کی مشقیں نہیں, ادائیگی کا طریقہ نہیں, پتہ نہیں, آپ کی وہ حمد و ثنا اللہ کے لائق ہے یا نہیں. بزرگان محترم اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. الفاظ صحیح ہوں, ترتیب صحیح ہو, تجویز صحیح ہو اور ان کے معنوں کا استحضار ہو. ثنا پڑھی, ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھیں. تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ پڑھنا بھی سنت ہے. ثنا کے بعد الحمد کے سورے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ کا پڑھنا سنت ہے. اور ہر رکعت کی سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھی سنت ہے. حضرات فقہاء کرام نے یہی فتویٰ دیا ہے اور یہی نقل فرمایا ہے. پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے. دیکھیں یہ سورہ فاتحہ ہے, اس کے اندر بھی اللہ کی تعریف ہے اور بندوں کی جانب سے دعا اور درخواست کا وہ مضمون ہے جس کو خود اللہ تبارک و تعالی نے سکھایا ہے. اس سے بڑھ کر کیا الفاظ ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی تعریف ہے, دعا اور درخواست کا مضمون ہے. ان الفاظ کے استحضار ہم زمانے سے نماز ادا کر رہے ہیں اور سورہ فاتحہ ہم میں سے کون نہیں جانتا؟ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے اور اپنی نمازوں کے ہر رکعت میں اس کو ہم پڑھتے ہیں. اس کا استحضار نہیں ہے. ایک ایسی زبان, اجنبی زبان کے طریقے سے, اجنبی طریقے سے نماز کی ادائیگی کریں گے تو بتائیں وہ ہماری نماز کے اندر وہ استحضار, وہ چاشنی کہاں سے آئے گی؟ وہ سنت کے طریقے کے مطابق ہماری نمازیں کہاں سے ہوں گی؟ ماشاءاللہ آج ہر مسجد میں امام ہیں, سکھانے کے حفاظ ہیں, علماء ہیں اور بیشتر طریقے ہیں سیکھنے کے لیے. اگر دل میں طلب آ جائے تو انشاءاللہ سیکھنا آسان ہو جائے. عزم کریں انشاءاللہ مرنے سے پہلے صحیح طریقے سے اور تجوید کے ساتھ قرآن سیکھیں گے. اور عزم کریں کہ مرنے سے پہلے ایسی نماز سیکھ کر اور ایسی نماز پڑھ کر ہم مریں گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. عزم کرنا, ارادہ کرنا ہمارا کام ہے. اگر واقعتاً طلب ہو تو انشاءاللہ اللہ ضرور سکھلائے. سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھیں, آپ کو جو سی سورت آتی ہو, لیکن
سورتوں کو ترتیب سے پڑھنا بھی ضروری ہے. مثال کے طور پر سورہ فیل پہلے ہیں، پھر سورہ قریش بعد میں ہے. اگر کسی نے پہلی رکعت میں سورہ قریش پڑھ لی، پھر دوسری رکعت میں سورہ فیل پڑھ لی، نہ جانتے ہوئے پڑھ لیا تو کوئی خدشے کی بات نہیں ہے. اگر جانتے پوچھتے اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کا یہ عمل مکروہ تحریمی ہے، گناہ کا باعث ہے، اس کی نماز کے خطرہ ہے، وہ نماز کی خلاف سنت بھی ہے. تو سورتوں کی ترتیب کا جاننا بھی ضروری ہے. پہلے سورہ فیل ہے، سورہ قریش، سورہ ماعون، سورہ کوثر، سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ لہب، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس. کم از کم اس آخری کی جو 10 سورتیں ہیں ان کی ترتیب اپنے ذہنوں میں اس کا استحضار ہونا چاہیے تاکہ ہماری نماز سنت طریقے کے مطابق ہو. اب قرات کر لی، اس کے بعد رکوع کا مرحلہ ہے. جب رکوع میں جائیں تو سر، پیٹھ اور سرین دونوں کے دونوں برابر ہونی چاہیے. پیٹھ کو بالکل کھڑے کر دینا یا بالکل جھکا دینا، کمر کو خم کر دینا، یہ سارے کے سارے جو طریقے ہیں یہ خلاف سنت ہے. سنت طریقہ یہ ہے سرین، کمر کے نیچے کا حصہ اور پیٹھ اور سر یہ برابر، بالکل برابر ہونی چاہیے. پھر اپنے ہاتھوں کو، انگلیاں جو ہیں اس کو ملانے کی ضرورت ہے، اس کو کھول کر مضبوطی سے گھٹنوں کو پکڑ لینا چاہیے، کس کر پکڑنا چاہیے. اور جو پاؤں ہیں اس کو بھی مروڑنا نہیں چاہیے بلکہ اس کو بھی سیدھے کھڑے کرنا چاہیے. پاؤں بھی سیدھے ہوں اور پیٹھ بھی بالکل سیدھی ہو. پیٹھ کے متعلق حضرات فقہاء اکرام مسئلہ نقل کرتے ہیں، اگر پیٹھ کی ادائیگی کی درستگی نہ ہو، آدمی سیدھا جھکائے نہیں، بس ایسے جھک دیا، کمر کو بالکل کمر سیدھی نہیں رکھا، بس تھوڑا اٹھا دیا، رکوع کر رہا ہے، تو حضرات فقہاء اکرام فرماتے ہیں اس کی یہ نماز فاسد ہو گئی. نماز کو اثر نو ادا کرنا ضروری ہے. پھر رکوع میں جب سیدھا آدمی جھک جائے، سنت یہ ہے کہ کم از کم 3 مرتبہ آدمی سبحان ربی العظیم پڑھے. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. بعضوں کے الفاظ کی ادائیگی ہی درست نہیں ہوتی ہے. سبحان ربی العظیم، یہ سبحان ربی العظیم ہے، لفظ یا کا استعمال ہوا ہے. سبحان ربی العظیم، جب اس کو ملا کر پڑھا جاتا ہے سبحان ربی العظیم، یہ بہت چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں لیکن یہ اپنے اندر معنی کے اعتبار سے بڑے جامع اور معنی الفاظ ہیں. اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد اور اللہ کی کبریائی بیان فرمائی جا رہی ہے. الفاظ درست نہیں ہے اور عبارت ہی کو درست نہیں پڑھ رہا ہے تو معنی بالکل غلط ہوں گے. 3 مرتبہ پڑھے، 5 مرتبہ پڑھے، 7 مرتبہ پڑھے، 11 مرتبہ پڑھے. اللہ نے جتنی وسعت اور گنجائش دی ہے اور اللہ سے جس قدر محبت ہے تا حالت میں اتنے مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کریں. اب رکوع کے بعد ہے قوما. رکوع سے جب بندہ اٹھتا ہے اس فعل کو قوما کہا جاتا ہے اصطلاح نماز میں. اب دیکھیے اکثر لوگ یہاں پر ایک سنت کو ترک کرتے ہیں، وہ یہ کہ رکوع سے جب کھڑے ہوتے ہیں ابھی کھڑے بھی نہیں ہونے پاتے کہ سیدھے سجدے میں چلے گئے. اب یہ جو طریقہ ہے آدمی سیدھا کھڑا ہی نہیں، کمر ابھی جھکی ہوئی تھی، کھڑا بھی جھکی تھی، سیدھے سجدے میں چلا گیا، نماز فاسد ہو جائے گی. بالکل سیدھے کھڑے ہونا، سیدھے کھڑے ہونے کے بعد پھر رکوع میں جانا ضروری ہے. ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنا وقت رکوع میں لیتے تھے، یعنی جتنا وقت رکوع کرتے تھے اتنا ہی وقت وہ قوما میں رہتے تھے. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع گئے 5 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھی یا 7 مرتبہ پڑھی، جتنا اس میں پڑھنے میں وقت نکلا ہے اتنا وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قومے میں لگاتے تھے. فوراً کھڑے ہو کر سیدھے سجدے میں نہیں جاتے تھے. رکوع سے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس کی سنی جس کے اوپر تعریف کی، پھر ربنا لک الحمد کہتے تھے. پھر اس کے بعد احادیث کے اندر مختلف دعائیں ہیں، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کما یحب ربنا ویرضا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے. ان دعاؤں کا پڑھنا سنت ہے. سیدھے کھڑے ہونے سے پہلے سیدھے آدمی سجدے میں چلا گیا، یہ عمل خلاف سنت ہے. اگر ایسا کر رہا ہے اس کی نماز فاسد ہو جائے. ترمذی کی روایت ہے، ایک شخص مسجد نبوی میں آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، حضرات صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے. وہ شخص سیدھے آیا اور مسجد نبوی میں رکعت باندھ کر نماز ادا کی. قیام میں کھڑا ہے، رکوع میں چلا گیا، صرف اشارہ کر دیا قومے میں گیا، چلا قومے میں آ گیا اور قومے اشارہ کر کے سیدھے سجدے میں چلا گیا. سجدے میں ابھی سیدھے کمر جھکی نہیں تھی، پورے آداب کا استحضار ہی نہیں تھا اور پورے آداب اور پورے وہ رکن کو ادا ہی نہیں کیا ہوا تھا کہ پھر سیدھا دوسرے جلسے میں آ گیا، پھر دوسرا سجدہ کیا. یعنی اس کی وہ نماز صرف اشارے کی ہو رہی تھی. ہر رکن کو جلدی جلدی ادا کر رہا تھا. پھر وہ اپنی نماز مکمل کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور سلام عرض کیا. اللہ کے رسول وعلیکم السلام کا پھر کہا قم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو جائیے اور نماز ادا کر لیجئے اس لیے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی. وہ شخص سیدھے گیا، پھر اس نے السلام نماز ادا کی. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، اٹھیے نماز ادا فرمائیے اس لیے کہ آپ نے نماز ادا نہیں فرمائی. وہ شخص پھر دوسری مرتبہ گیا، پھر نماز مکمل کی، پھر آیا. تیسری مرتبہ پھر اللہ کے رسول نے یہی فرما کر اسے بھیج دیا. پھر تیسری مرتبہ جب آیا پھر اللہ کے نبی نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی. اب دیکھیں، اب اس کی جو نماز تھی وہ اشاروں پر مبنی تھی، ارکان کی مکمل ادائیگی نہیں ہو رہی تھی. کیوں؟ وہ اس کا عادی ہو چکا تھا، عادت سی بن گئی تھی. رکوع کر رہا ہے تو رکوع مکمل نہیں، سجدہ ہو رہا ہے تو سجدہ مکمل نہیں، جلسہ مکمل نہیں، قومہ مکمل نہیں. اب 3 مرتبہ کے بعد اس نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے کہ میرے نماز کے اندر میرے غلطی کیا ہے اور نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا صحیح طریقہ ان صحابی کو بتلایا کہ نماز اس طریقے سے ادا کرنی چاہیے کہ نماز کے اندر قانت ہو آدمی، ساکت ہو آدمی، بے حرکت کھڑا ہو، سارے کے سارے ارکان کو اس کے مکمل آداب کے ساتھ، اس کے سنن کے ساتھ، اس کے طریقے کے ساتھ ادا کرے، انجام تک پہنچائے. یہ نماز کا صحیح طریقہ ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے پہلی ہی مرتبہ کیوں نہیں بیان فرمایا؟ وجہ یہ ہے اس بندے نے پوچھا نہیں تو اللہ کے رسول نے بتلایا نہیں. اور کیوں بتلایا نہیں؟ اللہ کے رسول اس کے اندر نماز کی اہمیت پیدا کرنا چاہتے تھے، اس لیے بار بار بھیجا تاکہ اس کے اندر طلب پیدا ہو، اور طلب پیدا ہونے کے بعد سوال کرے. اور جب بندے کے اندر طلب ہوتی ہے اور جب طلب کے بعد آدمی پوچھتا ہے وہ باتیں اس کے اندر پیوست ہو جاتی ہیں، یاد ہو جاتی ہیں. ورنہ بعض اوقات بے طلب بندوں کے پاس باتوں کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ ایک کان سے سن لیتا ہے، دوسرے کان سے اڑا لیتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتلانے کے لیے اور اس کے اندر نماز کی اہمیت ڈالنے کے لیے اور نماز کے ارکان
ارکان بتلانے کے لیے، سکھلانے کے لیے اور دوسرے اصحاب کو بتلانے کے لیے اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ اسے بھیجا اور کہا قم فصلی فإنک لم تصلی۔ تو بزرگان محترم، نماز کے اندر ہر رکن کو اس کے آداب کے ساتھ، اس کے سنن کے ساتھ انجام تک پہنچانا ضروری ہے۔ انشاءاللہ بقیہ جو ارکان ہیں اور اس سے متعلق وضو ہے، اس سے متعلق پاکی صفائی کے جو آداب ہیں، نماز جنازہ کا جو طریقہ ہے، تمام کی تمام چیزیں ہر جمعہ میں انشاءاللہ مختصر وقت کے اندر آپ حضرات کے سامنے آتی رہیں گی۔ بس آپ سے درخواست یہ ہے، یہ بڑا اہم موضوع ہے، آپ 1 گھنٹے سے پہلے اور نماز جمعہ کے بیان سے پہلے مسجد میں آنے کی زحمت برداشت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔